آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے ذہن کے اندھیروں میں جھانکنے کا ایک نیا راستہ دکھایا۔ سگمنڈ فرائڈ کی خوابوں کی نفسیات، یعنی ڈریم سائیکالوجی۔ جی یہ صرف ایک کتاب نہیں، یہ تو جیسے نفسیاتی تجزیے یعنی سائیکو انالیسس کی بنیاد ہے۔ اس نے لاشعور، جو انکانشس مائنڈ ہے، اسے سمجھنے کا ہمارا پورا انداز ہی بدل دیا۔ بالکل۔ اور فرائڈ کے کام کی خاص بات اس وقت یہ تھی کہ یہ صرف خیالی باتیں نہیں تھیں۔ فرائڈ نے باقاعدہ اپنے مریضوں کے ہزاروں خوابوں کا مطالعہ کیا، ان کا تجزیہ کیا، شواہد اکٹھے کیے اور پھر آپ کہہ لیں اپنے انقلابی نظریات پیش کیے۔ تو یہ مشاہدات پر مبنی تھا، قیاس آرائی نہیں؟ جی ہاں، اور اسی لیے یہ اس دور کے طبی اور سائنسی حلقوں کے لیے بہت نئی اور متنازع باتیں تھیں۔ اچھا، کتاب کے تعارف میں اینڈر ٹرائیڈن نے کچھ بنیادی نکات بھی بتائے ہیں جو شاید ہمیں آگے سمجھنے میں مدد دیں۔ جی جیسے ایک تو یہ کہ ہر خواب کا تعلق کہیں نہ کہیں ہمارے پچھلے دن کے تجربات سے جڑا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ ہر خواب چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ لگے، وہ اصل میں کسی نہ کسی دبی ہوئی خواہش کی تکمیل کی ایک کوشش ہوتا ہے۔ خواہش کی تکمیل، ٹھیک۔ پھر وہ علامتوں یعنی سمبلز کا استعمال، جنہیں سمجھنا ان کے مطابق ایک تربیت یافتہ تجزیہ کار کے لیے ممکن ہے۔ جی۔ اور ہاں، فرائڈ نے جنسی خواہشات کے اہم کردار اور خوابوں کا ذہنی بیماریوں سے تعلق، اس پر بھی کافی زور دیا۔ اور یہیں سے پھر آپ دیکھیں تو جدید نفسیات کی کئی شاخیں نکلیں۔ یونگ ہیں، ایڈلر ہیں اور بعد میں بھی بہت سے ماہرین آئے۔ انہوں نے فرائڈ کے کام کو ہی بنیاد بنایا، چاہے بعد میں اختلاف ہی کیا ہو۔ بالکل، چاہے اختلاف کیا ہو۔ فرائڈزم شاید نفسیات کی تاریخ کا ایک باب تھا، ایک مرحلہ تھا، لیکن اس کی جو بنیادیں ہیں نا، وہ آج بھی نفسیاتی سوچ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ ضروری اعلان بھی کر دیں۔ جی ضرور۔ یہ آڈیو مصنوعی ذہانت کے ذریعے تیار کی گئی ہے اور اس میں تلفظ کی معمولی غلطیاں، جنس کی عدم مطابقت یا دیگر غلطیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ صرف تعلیمی اور جائزہ کے مقاصد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو فرائڈ سے پہلے لوگ کیا سمجھتے تھے خوابوں کو؟ مطلب کیا سوچتی ہیں عام طور پر؟ دیکھیں، بہت پرانے زمانے میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ شاید کوئی دیوتاؤں کا یا شیطانوں کا پیغام ہے، مافوق الفطرت چیز۔ کوئی اوپر سے اشارہ۔ جی۔ پھر جب ذرا سائنس کا دور آیا تو کہا گیا کہ نہیں، یہ تو بس جسمانی عوامل ہیں، مطلب پیٹ خراب ہے تو برا خواب آ گیا، کوئی باہر سے آواز آئی تو وہ خواب میں شامل ہو گئی، یعنی بے معنی چیز سمجھا جانے لگا۔ اچھا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب شاید مستقبل بتاتے ہیں یا ان میں کوئی گہرا روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام خیال ہے۔ لیکن فرائڈ نے آ کے کہا، نہیں رکیے، خواب نہ تو کوئی مافوق الفطرت چیزیں ہیں، نہ ہی یہ بے معنی جسمانی رد عمل ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ نفسیاتی عمل ہے، ایک سائیکیکل ایکٹ، ہمارے ذہن کی گہرائیوں سے اٹھنے والا ایک پیغام جس کا اپنا ایک مطلب ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ ہمارے لاشعور کی زبان ہے۔ لاشعور کی زبان؟ تو اگر یہ زبان ہے تو اسے سمجھا کیسے جائے؟ فرائڈ نے اس کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ تکنیک استعمال کی جسے کہتے ہیں آزاد تلازم خیال، فری ایسوسیشن۔ فری ایسوسیشن؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس میں وہ مریض سے کہتے تھے کہ اپنے خواب کے کسی بھی حصے پر، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، اس پر دھیان دو اور پھر جو کچھ بھی ذہن میں آئے بس بولتے جاؤ۔ کچھ بھی؟ مطلب کوئی خیال، کوئی تصویر، کوئی یاد؟ جی ہاں، کچھ بھی، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یہ نہیں سوچنا کہ یہ اہم ہے یا غیر اہم، صحیح ہے یا غلط، بس جو آ رہا ہے اسے بیان کرنا ہے۔ اچھا۔ فرائڈ کا ماننا تھا کہ ہماری جو اپنی تنقیدی سوچ ہے نا، سیلف کرٹیسزم، وہی اصل میں ہمارے اصل خیالات تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ جب ہم اس تنقید کو ایک طرف رکھتے ہیں تو لاشعور میں جو چھپے ہوئے رابطے ہیں، جو معنی ہیں، وہ خود بخود سامنے آنے لگتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بڑا دلچسپ لگ رہا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسے کام کرتا ہوگا؟ فرائڈ نے اپنی کتاب میں اپنے ایک خواب کی مثال دی ہے جو بظاہر بالکل بے جوڑ سا لگتا ہے۔ جی، وہ پالک والی مثال ہے نا؟ ہاں، وہی کہ وہ کسی دعوت میں ہیں، میز پر پالک رکھی ہے، ایک خاتون ہے مسز آئی ایل، وہ بڑی مہربانی دکھا رہی ہیں، اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھتی ہیں جس سے وہ ہٹا دیتے ہیں۔ جی۔ پھر وہ خاتون کہتی ہیں آپ کی آنکھیں تو ہمیشہ سے بہت خوبصورت تھیں، اور پھر انہیں دو آنکھوں جیسا کوئی خاکہ نظر آتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بالکل بے ربط۔ ہاں،
بظاہر تو یہ بالکل الٹی سیدھی بات لگتی ہے، لیکن جب فرائڈ اس پر وہ فری ایسوسیشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں تو پھر کڑیاں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے میز سے انہیں ایک دوست کی ٹیکسی یاد آتی ہے جس کا میٹر فوراً چلنے لگتا تھا، جیسے میز پر بیٹھتے ہی کھانے کا بل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسز اے ایل کی مہربانی انہیں اپنی بیوی کے اس وقت کے رویے کے بالکل برعکس لگتی ہے جو ان کے خیال میں اجنبیوں پر زیادہ توجہ دے رہی تھیں۔ پالک سے انہیں اپنا بچہ یاد آتا ہے جو پالک نہیں کھاتا، بالکل جیسے وہ خود بچپن میں نہیں کھاتے تھے۔ اچھا۔ اور وہ جو جملہ تھا خوبصورت آنکھیں والا، اس سے انہیں ایک طنزیہ محاورہ یاد آتا ہے کہ بھئی کوئی کام مفت میں نہیں ہوتا۔ ارے واہ! تو مطلب یہ ہوا کہ خواب میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مینیفیسٹ کنٹینٹ، جی، اور ان کے پیچھے چھپے اصل خیالات یعنی لیٹنٹ تھاٹس وہ بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ پالک صرف پالک نہیں تھی۔ بالکل۔ اور خوبصورت آنکھیں صرف تعریف نہیں تھیں۔ فرائڈ نے یہی دکھایا کہ خواب دراصل ان خیالات اور احساسات کا ایک متبادل سبسٹیٹیوشن ہوتا ہے جنہیں ہم شاید جاگتے ہوئے تسلیم نہیں کرنا چاہتے، یا جن کا ہمیں شعوری طور پر احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو خواب ان کو چھپا دیتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ان ناگوار یا دبی ہوئی خواہشات کو ایک قابل قبول شکل میں، یا کم از کم ایسی شکل میں جسے سمجھنا مشکل ہو، پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک قسم کا سمجھوتا ہے۔ اچھا، فرائڈ نے خوابوں کی کچھ قسمیں بھی بتائی تھیں۔ کیا سارے خواب اتنے ہی پیچیدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے بنیادی طور پر 3 قسمیں بتائیں۔ پہلی قسم تو بالکل سادہ ہوتی ہے اور سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ وہ کون سی؟ وہ جو سیدھی سادی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، وش فلفلمنٹ۔ یہ اکثر بچوں کے خواب ہوتے ہیں۔ بچوں کے؟ جیسے فرائڈ نے مثال دی اس چھوٹی بچی کی جسے دن میں اسٹرابری کھانے سے منع کیا گیا تھا، تو وہ رات کو خواب میں ٹابیری کھا رہی ہے۔ ہاں، ٹابیری۔ جی، یا وہ بچہ جسے کشتی کی سیر ادھوری چھوڑنی پڑی تھی، وہ خواب میں سمندر کی سیر کر رہا ہے۔ مطلب جو خواہش دن میں پوری نہیں ہوئی وہ خواب میں پوری ہو گئی۔ بڑوں میں بھی کبھی کبھی ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ اچھا، بالغوں میں کیسے؟ جیسے بہت پیاس لگی ہو تو خواب میں ٹھنڈا پانی پی لینا، یا کہیں سفر پر جانا ہو تو خواب میں پہلے ہی منزل پر پہنچ جانا۔ یہ بالکل سیدھی خواہش کی تکمیل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پہلی قسم، اور دوسری اور تیسری؟ دوسری قسم وہ ہے جو ہوتے تو مربوط ہے، مطلب ایک کہانی کی طرح لگتے ہیں لیکن ہوتے عجیب ہیں، کیونکہ ان کا جو مطلب نکلتا ہے وہ ہماری جاگتی زندگی سے، ہماری سوچ سے میل نہیں کھاتا۔ مثال کے طور پر؟ جیسے خواب میں دیکھنا کہ کوئی بہت عزیز رشتہ دار طاعون سے مر گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خواب تو مربوط ہے پر مطلب عجیب ہے۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم جو فرائڈ کے مطابق سب سے عام ہے، وہ خواب ہیں جو بالکل بے معنی، الجھے ہوئے اور ناقابل فہم لگتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر خواب ایسا ہی ہوتے ہیں؟ جی، اور یہی وہ خواب ہیں جن پر فرائڈ نے سب سے زیادہ توجہ دی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کے پیچھے ہی سب سے گہرے راز چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن آخر کرتا کیا ہے؟ مطلب یہ اصل خیالات کو اتنا توڑ مڑوڑ کر، اتنا چھپا کر کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ کیا طریقے ہیں جن سے یہ خواب کا کام یعنی ڈریم ورک ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ فرائڈ نے اس خواب کے کام کے کئی طریقے یا آپ کہہ لیں میکینزمز بتائیں۔ پہلا اور بہت اہم ہے تکثیف، کنڈنسیشن۔ تکثیف یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خواب بہت سارے خیالات، یادوں اور احساسات کو اکٹھا کر کے ایک چھوٹی سی علامت یا منظر میں جمع دیتا ہے، کنڈینس کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی خواب کی ایک چھوٹی سی چیز کے پیچھے کئی مطلب چھپے ہو سکتے ہیں، اور ایک ہی خیال کئی الگ الگ چیزوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ یہ معلومات کو بہت مختصر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے ایک تصویر میں کئی چہروں کے نقش ملا دیے جائیں، کمپوزٹ پکچر۔ بالکل ویسی ہی مثال ہے۔ دوسرا اہم طریقہ ہے منتقلی، ڈسپلیسمنٹ۔ منتقلی یعنی جگہ بدلنا؟ ہاں، لیکن یہاں جگہ بدلتی ہے نفسیاتی شدت کی، یعنی جو خیال یا خواہش اصل میں اہم ہوتی ہے نا، اس سے جڑی جو جذباتی اہمیت، سائیکک انٹینسٹی ہے، اسے وہاں سے ہٹا کر کسی غیر اہم یا دور کی چیز پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اوہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اصل مطلب چھپ جاتا ہے۔ یہ چھپانے کا آپ کہہ لیں سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ جیسے فرائڈ کے اپنے خواب میں ہوا، وہ ٹیکسی والی بات۔
جی بالکل. اصل بات تھی رشتہ دار پر کیے گئے خرچے کا افسوس، جو کہ اہم بات تھی. لیکن خواب میں شدت کس پر منتقل ہو گئی؟ دوست کی مفت ٹیکسی سواری پر، جو نسبتاً غیر اہم بات تھی. واہ، یعنی توجہ بھٹکا دی پوری طرح سے. اور کیا طریقے؟ تیسرا طریقہ ہے ڈرامائی تشکیل، ڈرامٹائزیشن. خواب ہمارے خیالات کو الفاظ یا ایبسٹریکٹ سوچ کی بجائے زیادہ تر بصری مناظر میں بدل دیتا ہے، ویژول سینز، جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو یا فلم. تصویروں کی شکل میں؟ جی، اور اس چکر میں اکثر جو منطقی رابطے ہوتے ہیں نا خیالات کے درمیان، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. یا چیزیں بس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور چوتھا، جو شاید سب سے مشہور ہے، وہ ہے علامت نگاری، سمبلزم. یہ تو سنا ہے. جی، خواب خاص طور پر جو جنسی مواد ہوتا ہے یا کوئی ناگوار خیال ہوتا ہے، اسے چھپانے کے لیے مستقل علامتوں کا استعمال کرتا ہے. یہ علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا ان کا کوئی فکسڈ مطلب ہوتا ہے جیسے ڈکشنری میں ہوتا ہے؟ فرائیڈ نے کچھ عام علامتیں ضرور بتائیں، جیسے بادشاہ اور ملکہ والدین کی علامت ہو سکتے ہیں. لمبی چیزیں جیسے چھڑی، سانپ یا ہتھیار مردانہ عضو کی علامت ہو سکتی ہیں. ڈبے، کمرے، غار یہ زنانہ عضو کی علامت ہو سکتے ہیں. سیڑھیاں چڑھنا، اڑنا یہ جنسی عمل کی علامت ہو سکتے ہیں. اچھا. لیکن فرائیڈ نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ ہمیشہ اتنی سیدھی بات نہیں ہوتی. علامت کا اصل مطلب فرد اور اس کے ذاتی تجربات پر بھی بہت منحصر ہوتا ہے. تو یہ کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ یہ علامتیں صرف خوابوں میں نہیں ملتی، یہ ہمیں لوک کہانیوں میں، مذاہب میں، حتیٰ کہ ہماری روزمرہ کی زبان اور محاوروں میں بھی ملتی ہیں. فرائیڈ کے مطابق یہ لاشعور کی ایک طرح کی عالمگیر زبان کا حصہ ہیں. واہ. اچھا، اتنی توڑ پھوڑ تبدیلی علامتوں کے بعد بھی خواب اکثر ایک مربوط کہانی جیسا لگتا ہے آخر میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ عمل ہے. اسے فرائیڈ نے کہا تھا سیکنڈری ترمیم، سیکنڈری ایلیبوریشن. جی، یہ اصل میں ہمارے جاگتے ذہن کا اثر ہے. جب خواب کے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے بن جاتے ہیں نا، تو ہمارا ذہن کوشش کرتا ہے کہ انہیں ایک قابل فہم ترتیب دے دے، ایک لاجیکل شکل دے دے، تاکہ وہ کچھ معنی خیز لگے. اچھا، جیسے ہم کسی ادھوری کہانی کو خود پورا کر لیتے ہیں. کچھ ویسا ہی. لیکن یہ ترمیم اکثر بالکل سطحی ہوتی ہے، اور جب خواب کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ آسانی سے الگ ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. کبھی کبھی اس میں ہمارے دن کے خواب جو ڈے ڈریمز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، تکثیف، منتقلی، علامت نگاری، ثانوی ترمیم، یہ سب چھپانے، بدلنے اور توڑنے مروڑنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ ذہن یہ سب اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کا تعلق فرائیڈ کے ایک اور بہت بنیادی تصور سے ہے، وہ ہے سینسرشپ اور دباؤ. سینسرشپ جیسے فلموں پر ہوتی ہے؟ ہاں، کچھ ویسا ہی سمجھ لیں. ہمارے ذہن میں ایک طرح کا چوکیدار یا سینسر بیٹھا ہے. اس کا کام ہے ان خیالات، خواہشات اور یادوں کو شعور میں آنے سے روکنا جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں، شرمناک ہیں یا معاشرتی طور پر ناقابل قبول ہیں. اچھا. یہ دبا دی گئی چیزیں پھر کہاں جاتی ہیں؟ وہ لاشعور میں، انکانشس میں جمع ہوتی رہتی ہیں. فرائیڈ نے ذہن کے 2 حصے بتائے، ایک لاشعور یا انکانشس جہاں یہ سارا دبا ہوا مواد ہوتا ہے، اور دوسرا پیش شعور، فور کانشس، جو شعور کے قریب ہوتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں یہ سینسر کھڑا ہے. تو یہ سینسر ہر وقت کام کرتا رہتا ہے؟ جی، جاگتے ہوئے تو بہت سختی سے کام کرتا ہے. تو پھر نیند میں کیا ہوتا ہے؟ خواب تو آتے ہیں. ہاں، یہی نکتہ ہے. نیند میں یہ سینسر تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. اچھا، اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، شعور تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن آپ نے کہا سینسر پوری طرح سوتا نہیں. جی نہیں، وہ پوری طرح غیر فعال نہیں ہوتا. اسی لیے وہ ان خواہشات کو سیدھے راستے سے نہیں آنے دیتا. وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنا بھیس بدلیں، انہیں توڑ مڑوڑ کر قابل قبول بنا کر پیش کرے، یعنی تحریف کے ساتھ آنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ جو تکثیف، منتقلی، علامت نگاری ہے، یہ سب اسی سینسر کی وجہ سے ہے؟ یہ تحریف کے طریقے ہیں؟ بالکل، یہ سب طریقے ہیں جن سے دبی ہوئی خواہش سینسر کو دھوکہ دے کر یا اس سے بچ کر شعور تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے.
خواب ایک طرح سے سینسر شدہ پیغام ہے، ایک سمجھوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن اگر خواب اتنا چھپا ہوا اور بدلا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ مطلب فروئڈ کے مطابق خواب کا اصل مقصد کیا ہے پھر؟ فرائڈ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ خواب نیند کا محافظ ہے، گارڈین آف سلیپ۔ نیند کا محافظ؟ وہ کیسے؟ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ہماری اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں کے باوجود ہمیں سوتے رہنے میں مدد دے، نیند کو ٹوٹنے سے بچائے۔ وہ کیسے کرتا ہے یہ کام؟ خوابوں کو پورا کر کے، چاہے علامتی طور پر ہی صحیح۔ جب خواب میں ہماری کوئی دبی ہوئی خواہش، خاص طور پر بچپن کی خواہشات، پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس سے ایک طرح کی نفسیاتی تسکین ملتی ہے۔ یہ تسکین ہمیں جگانے والے عوامل کا اثر کم کر دیتی ہے اور نیند جاری رہتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر باہر سے کوئی آواز آئے جو ہمیں جگا سکتی ہے تو خواب اسے بھی اپنی کہانی میں شامل کر لیتا ہے؟ بالکل، تاکہ ہم جاگ نہ جائیں۔ جیسے کسی نے مثال دی تھی کہ باہر قالین پیٹنے کی آواز آ رہی تھی تو خواب دیکھنے والے نے محسوس کیا کہ وہ کسی تقریب میں ہے جہاں زور زور سے تالیاں بج رہی ہیں۔ واہ، تو خواب نے بیرونی محرک کو بھی اپنی خواہش کی تکمیل میں استعمال کر لیا۔ جی ہاں، تو بالغوں میں خواب ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ یہ لاشعور کی خواہش کو بھی اظہار کا موقع دیتا ہے، بھیس بدل کر، اور ساتھ ہی پیش شعور کی نیند جاری رکھنے کی خواہش کا بھی خیال رکھتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ڈراؤنے خواب، پریشانی والے خواب جو ہوتے ہیں، اینگزائٹی ڈریمز، وہ تو نیند میں خلل ڈالتے ہیں۔ وہ کیسے نیند کے محافظ ہوئے؟ وہ کیسے خواہش کی تکمیل ہوئے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور فرائڈ نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پریشانی والے خواب بھی خواہش کی تکمیل کے نظریے کی نفی نہیں کرتے۔ وہ کیسے؟ ان کا کہنا تھا کہ ان خوابوں میں جو پریشانی، انگزائٹی محسوس ہوتی ہے وہ خواب کے مواد سے نہیں آتی۔ تو پھر کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے اس دبی ہوئی خواہش کی نوعیت سے جو پورا ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر وہ خواہش خود بہت زیادہ ممنوع ہو، ناگوار ہو یا خوفناک ہو، جیسے شدید جنسی یا جارحانہ قسم کی خواہشات، تو اس کے اظہار کی کوشش ہی بذات خود پریشانی پیدا کر دیتی ہے۔ سینسر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یعنی خواہش پوری ہونے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ اتنی ناگوار ہے کہ اس کوشش سے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ بالکل۔ فرائڈ نے اپنے بچپن کے خواب کا ذکر کیا تھا جس میں پرندوں جیسی چونچ والے عجیب سے لوگ اس کی ماں کو اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ تجزیے پر پتہ چلا کہ اس کا تعلق بچپن کے جنسی تجسس اور موت کے خوف کے ملے جلے جذبات سے تھا۔ اسی طرح ایک اور عام خواب ہوتا ہے جس میں کوئی کلہاڑی والا آدمی یا کوئی خوفناک چیز پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے کافی لوگوں سے۔ فرائڈ کے مطابق اس کا تعلق اکثر بچپن میں والدین کے جنسی عمل کو غلطی سے دیکھنے اور اسے پرتشدد سمجھنے سے ہو سکتا ہے۔ یہاں خواہش شاید تجسس کی ہے یا کسی اور قسم کی، لیکن اس کا مواد اور بچپن کی غلط تشریح اسے خوفناک بنا دیتی ہے۔ تو پریشانی اس لیے نہیں کہ خواہش پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس لیے کہ وہ پوری ہونے کی کوشش کر رہی ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ خواہش کی کامیاب ہونے کی کوشش ہی پریشانی کا باعث بن رہی ہے کیونکہ وہ سینسر کے لیے ناقابل قبول ہے۔ تو گویا فرائڈ کے مطابق ہر خواب، چاہے وہ خوشگوار ہو، عجیب و غریب ہو یا پھر ڈراونا ہو، کسی نہ کسی سطح پر ہمارے لاشعور میں دبی کسی نہ کسی خواہش کی تکمیل کی کوشش ہے، بس اس کا طریقہ اور اظہار مختلف ہوتا ہے۔ بالکل، یہی ان کی بنیادی تھیسس تھی، اور اسی لیے فرائڈ نے کہا تھا کہ خوابوں کا تجزیہ لاشعور تک پہنچنے کا شاہی راستہ ہے، ویا ریجیا۔ شاہی راستہ خوفوں اور ان خواہشات کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے جو ہماری جاگتی زندگی پر مسلسل اثر انداز ہوتی رہتی ہیں، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ فرائڈ نے واقعی خوابوں کی نفسیات کے ذریعے انسانی ذہن کے ایک ایسے گوشے کو کھول دیا جہاں آپ کہہ سکتے ہیں سائنس، آرٹ اور ہماری ذات کے اسرار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ وقت کے ساتھ ان کے کچھ نظریات کو چیلنج کیا گیا ہے، نئی تحقیق ہوئی ہے، نیورو سائنس نے بہت کچھ بتایا ہے۔ جی بالکل، بہت کچھ بدلا بھی ہے۔ لیکن یہ کتاب آج بھی ہمارے ذہن کی اس چھپی ہوئی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد، ایک
ایک لازوال کلید کی حیثیت رکھتی ہے نا؟ بلا شبہ فرائڈ کا کام پیچیدہ ہے، اس پر تنقید بھی ہوئی اور ہوتی رہے گی، لیکن نفسیات پر اور ہمارے اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے انداز پر اس کے اثرات بہت گہرے اور دیرپا ہیں۔ خوابوں کا مطالعہ آج بھی خود شناسی کا ایک اہم ذریعہ مانا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے وہ خواب جو ہمیں بالکل بے ربط اور فضول لگتے ہیں، جنہیں ہم صبح اٹھ کر بھول جاتے ہیں یا ہنس کر ٹال دیتے ہیں، وہ دراصل ہماری ان گہری بھولی بسری خواہشات یا ان انجانے خوفوں کی طرف اشارہ کر رہے ہوں جن کا سامنا کرنے سے ہم جاگتے ہوئے ہچکچاتے ہیں؟ یہ ایک گہری سوچ ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ آپ سن رہے تھے ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز۔ فرائڈ کے خوابوں کی نفسیات کے اس تنقیدی سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔